بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم ارزقنی فیہ رحمت الایتام واطعام الطعام وإفشاء السلام وصحبة الكرام بطولك يا ملجأ العاملين۔ اے اللہ، مجھے اس مہینے میں یتیموں پر رحم کرنے، کھانا کھلانے، واضح انداز میں سلام کرنے اور اچھے لوگوں کے ساتھ رہنے کی توفیق عطا فرما۔ اپنے فضل و کرم کے صدقے میں اے امید لگانے والوں کی پناہ گاہ۔ آج 8ویں دن کی دعا میں ہم نے اپنے رب کریم سے جن چیزوں کا مطالبہ کیا ان میں ایک یتیم نوازی کی توفیق ہے، یتیموں کے ساتھ اچھا سلوک۔ دوسرا، دوسروں کو کھانا کھلانے کی توفیق ہے، جس کے سلسلے سے روایات میں بہت تاکید کی گئی ہے۔ اور تیسری، دوسرے لوگوں کو کھل کر بلند آواز میں آشکار طور پر سلام کرنے کی توفیق ہے۔ اور اس کے بعد آخری منزل میں ہم نے آج کی دعا میں اچھے اور نیک لوگوں کے ساتھ اٹھنے بیٹھنے کی توفیق کا مطالبہ کیا اپنے رب کریم سے۔ یتیموں کے سلسلے سے روایات میں بہت کچھ تاکید کی گئی ہے، بیان کیا گیا ہے کہ ایک یتیم کا دل نہ ٹوٹے، اس لیے کہ پہلے ہی سے اس کا دل محزون ہے۔ اگر کسی کے باپ کا سایہ بچپن میں اٹھ جائے تو روایات میں ہے کہ اگر وہ یتیم بچہ جو اپنے باپ کو کھونے کے بعد کسی کے ظلم کا شکار ہوتا ہے تو آسمان سے فریادیں بلند ہوتی ہیں، عرش الہی کانپ جاتا ہے۔ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سیرت میں ملتا ہے کہ یتیموں سے بہت محبت کرتے تھے، اور یتیم نوازی آپ کی سیرت میں ایک اہم حصے کی حامل تھی اور اس پر بڑی تاکید تھی۔ ایک بار ایک یتیم بچہ آپ نے دیکھا کہ اکیلا تنہا کھڑا ہوا ہے، اور پیغمبر کے سلسلے سے ہے کہ آپ پہنچے اور آپ نے اس سے پوچھا کہ تم اکیلے کیوں کھڑے ہوئے ہو، دوسرے بچے کھیل رہے ہیں؟ کہا کہ میرا باپ نہیں ہے۔ پیغمبر اس بچے کو اپنے گھر پہ لے کے آئے، اس کو نہلوایا، دھلوایا، اس کو پاکیزہ لباس پہنایا۔ روایت کہتی ہے 21 کھجوریں دیں اسے، کہا کہ ان میں سے کچھ تمہارے لیے ہیں، کچھ تمہاری بہن کے لیے ہیں۔ وہیں پر جناب معاذ بن جبل تشریف فرما تھے۔ روایت کہتی ہے کہ معاذ بن جبل کو بہت رحم آیا اس بچے کے اوپر، آپ نے بچے کے سر پر ہاتھ رکھا۔ پیغمبر نے کہا معاذ، تمہیں پتہ ہے تم نے کتنا بڑا کام کیا ہے، یہ جو تم نے ہاتھ رکھا ہے، تمہارے ہاتھ کے نیچے جتنے بھی بال آئے ہیں پروردگار اتنی نیکیاں تمہارے حق میں لکھے گا۔ تو یتیموں کے سلسلے سے یہ بہت اہم مرحلہ ہے کہ کوئی یتیم کہیں تڑپے نہیں، کوئی یتیم کہیں گریے پر مجبور نہ ہو۔ یہ ہم سب کی ذمہ داری ہے یتیموں کے سلسلے سے۔ اب روایت یہ کہتی ہے کہ اگر کوئی یتیم تڑپتا ہے، عرش الہی کانپتا ہے، ہم غور کریں اپنے اطراف میں، ایک جائزہ لیں۔ ایسا تو نہیں ہے کہ ہمارے رشتہ داروں میں، ہمارے جاننے والوں میں کچھ بچے ہوں جو یتیم ہوں اور وہ تڑپ تڑپ کے راتوں کو گزار رہے ہوں، کوئی ان کا پوچھنے والا نہ ہو۔ کہیں ایسا تو نہیں ہے کہ ہم نے کسی یتیم کا مال کھا لیا ہو، اس کے مال کو غصب کر لیا ہو۔ روایت اپنی جگہ پر کہ جہاں شدت کے ساتھ اس چیز کو بیان کرتی ہے کہ اگر یتیموں کے ساتھ کسی نے زیادتی کی ہے تو سخت ترین عذاب میں ہوگا، وہیں آیات قرآنیہ اس سلسلے سے واضح طور پر اعلان کر رہی ہیں
ان الذین یاکلون اموال الیتامی ظلما انما یاکلون فی بطونہم نارا، یہ قرآن کی آیت ہمیں متوجہ کر رہی ہے، ٹہکا دے رہی ہے۔ وَسَيَصْلَوْنَ سَعِيرًا، یہ کتنا سخت ہے کہ جو لوگ یتیم کا مال کھا جاتے ہیں حقیقت میں وہ اپنے پیٹ میں آگ بھر رہے ہیں، اور سَيَصْلَوْنَ سَعِيرًا، وہ عنقریب دہکتے ہوئے جہنم میں ڈال دیے جائیں گے۔ تو کتنا سخت ہے کہ یتیموں کے ساتھ اگر انسان کہیں پر ایسا کوئی سلوک کرے کہ ان کا مال کھا لے، تو قرآن کریم کہتا ہے کہ وہ اپنے پیٹ میں آگ بھر رہے ہیں۔ تو ہم نے دعا کی، معبود اس مہینے میں جہاں روح کو بلندی حاصل ہوتی ہے ہمیں توفیق دے کہ ہم یتیموں کے ساتھ اچھا سلوک کر سکیں۔ دوسری منزل پر ہم نے پروردگار سے دعا کی دوسروں کو کھانا کھلا سکیں۔ دوسروں کو کھانا کھلانے کی بڑی تاکید کی گئی ہے۔ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک حدیث میں ارشاد فرمایا کہ کچھ ایسی خصلتیں ہیں جن پر اگر کچھ لوگ عمل کریں گے تو وہ میرے ساتھ بہشت میں ہوں گے، نہ صرف میرے ساتھ بلکہ انبیاء کے ساتھ، صدیقین کے ساتھ، شہداء کے ساتھ، صالحین کے ساتھ۔ حشرہ اللہ مع النبیین والصدیقین والشہداء والصالحین۔ اور ان میں سے جو 8 خصوصیتوں کو پیغمبر نے حدیث میں بیان کیا، ان میں سے ایک یہ ہے اطعم جائع، جو کسی بھوکے کو کھانا کھلائے۔ خاص طور پر تاکید کی گئی ہے ماہ مبارک رمضان میں آپ اگر انفاق کر سکتے ہیں تو انفاق کریں، اور اگر کوئی بھوکا ہے تو اس کی پرسان حالی کریں، اسے کھانا کھلائیں۔ یہ وہ منزل ہے کہ جس کی بہت تاکید کی گئی ہے، اور روایات میں اس کی اہمیت کے اوپر زور دیا گیا ہے۔ اور آخری بات، کھل کر بآواز بلند سلام کرنا ہے۔ اکثر ایسا ہوتا ہے کہ ایک انسان سلام کرتا ہے لیکن اس کی آواز دوسرے تک نہیں پہنچتی۔ یہ پروردگار سے خاص طور پر دعا ہے اس ماہ مبارک رمضان کے آج کی دعا میں کہ مالک توفیق دے کہ ہم بآواز بلند آشکار طور پر لوگوں کو سلام کر سکیں، اس لیے کہ سلام کا بڑا ثواب ہے، سلام کرنا مستحب ہے، سلام کا جواب دینا واجب ہے۔ ہم نے اپنے پروردگار سے مطالبہ کیا توفیق دے کہ ہم بآواز بلند سلام کر سکیں، شرمائیں نہیں، کہ اگر کوئی اپنا ہے تو اسے سلام کر رہے ہیں، اور اگر کوئی دوسرا ہے تو شرم کی بنیاد کے اوپر، حیا کی بنیاد کے اوپر، بھیجا حیا کی بنیاد کے اوپر مثلا ہماری آواز دب جاتی ہے۔ نہیں، جہاں پر بھی ہوں کھل کر سلام کریں، بآواز بلند سلام کریں۔ مالک ہم سب کو توفیق بندگی عنایت فرمائے۔